حاضر ہیں بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے جہاں نما میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہارون الرشید صاحب، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں عدنان عادل صاحب. بہت شکریہ. عدنان صاحب، کیا ٹاپکس ہیں آج، کن ٹاپکس پہ بات ہوگی؟ جی پہلے تو حالات حاضرہ، کیونکہ لوگوں کی سیاست میں بہت دلچسپی ہوتی ہے. ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم مدت ختم ہونے سے پہلے ہی چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی تاکہ انہیں 60 روز کی بجائے 90 روز کمپین چلانے کا موقع مل سکے، اور وہ بھی یک طرفہ طور پہ، کیونکہ تحریک انصاف کا تو انہوں نے اس کے گرد شکنجہ کسا ہوا ہے. نگران وزیر اعظم کون ہوگا اور نگران کابینہ میں کیا وہ غیر جانبدار ہوگی اور الیکشن کیا غیر جانبدار ہوں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے 4 سال تک جو تباہی مچائی تحریک انصاف نے اس کو مد نظر رکھ کر ووٹ ڈالیں لوگ. کیوں ہارون صاحب 4 سال تباہی ہوئی اور یہ جو 15 مہینے میں کیا ہوا؟ ایسی ویسی تباہی مچائی، ایسی تباہی مچائی. ایک تو پہلے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بڑا ظلم کیا، جو 9 لاکھ آدمی تھے جن کو، جو وڈیروں کے ملازم تھے، سرکاری افسر تھے، سرکاری افسروں کے ملازم تھے، ان کو نکال دیا. اس سے اربوں روپے کی بچت کی. کتنا بڑا احساس کیش پروگرام کے. جی 3 ڈیم بنانے شروع کیے بڑے اور بہت سے چھوٹے ڈیم. 6% شرح ترقی تھی آخری 2 سالوں میں. آخری 2 سالوں میں. سے پہلے تو کرونا تھا. جی ٹھیک ہے. اور زر مبادلہ کے کتنے ذخائر یہ چھوڑ گئے تھے اور اس نے کتنے چھوڑے. صحت کارڈ، پسماندہ ممالک تو کیا، یعنی معیشت تو تباہ حال تھی، اس میں اس نے دیا وہ. ہاں جی. اس پہ مجھے ایک واقعہ ختم کر دیا وہ. اچھا انہوں نے ختم کر دیا. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے. سویڈن کے ڈپٹی پرائم منسٹر جنرل حمید گل سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب سویڈن کی معیشت اچھی نہیں تھی، یعنی بہت پہلے. یہ تو میں نے ان سے ملے بھی، وہ کوئی 30 سال پہلے کا واقعہ تھا، اس سے 20 سال پہلے کا قصہ سنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خواتین کو جو چھٹی دی جاتی تھی جب وہ اندر فیملی وے، تو آدھی تنخواہ دی جاتی تھی. تو کچھ ارکان نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ بھائی اس پہ اخراجات کا بار زیادہ ہو گیا اور تنخواہ آدھی بچہ ہونے کی وجہ سے. چنانچہ انہوں نے لابنگ کی اور فیصلہ کیا اللہ کا نام لے کے کہ بھائی دے دیں ان کو پوری تنخواہ. انہوں نے کہا جیسے ہی یہ فیصلہ کیا تو ہمارے سمندر میں سے تیل نکلا ہے. ایز وی ڈیسائیڈڈ اٹ. تو یہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ یورپ سے، یعنی برطانیہ میں پہلے ہوا ہے سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ، پھر وہاں نافذ ہوا ہے اپنا اس کی پوری کہانی میں آپ کو سکینڈینیویا میں، پھر دوسری جگہوں پہ ہوا ہے. سکینڈینیویا میں سے عمر لا کہا جاتا ہے. تو وہ اس سے 150 سال پہلے، 200 کم از کم 34 سال پہلے، 224 سال ہو گئے ہیں ٹیپو نے یہ سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ کیا. ٹیپو سلطان نے جناب والا بغیر سود کے قرضے دیے جاتے تھے. عمران خان نے بھی دیے، اپنا پی ٹی آئی نے کے دور میں بھی غیر سودی قرضے ملے $3 بلین کے، تاکہ معیشت نہ ڈوبے کرونا کی وجہ سے. معیشت دیکھے، اور کرونا میں اس کی پرفارمنس ایسی تھی کہ پاکستان کے 4 بہترین ملکوں میں سے ایسا تھا. مفت ویکسینیشن. اب یہ 14 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے، 15 میرا خیال ہے 15 مہینے میں جو، میرا خیال ہے اس پہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ کہتے ہیں ہم جلدی چلے جائیں گے، جلدی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تاخیر سے جائیں گے. کیوں؟ اگر جلدی جانا ہوتا تو مدت پوری کرتے، پھر 60 دن ملتے الیکشن کمپین چلانے کے لیے. جی وہ ایک آدمی تھا، تو اس کی شہرت تھی بہت پیٹو ہے. تو وہ اس کے لیے 20 روٹیاں پکا کے گھر والوں نے بھیجیں، تو اس نے 1 روٹی اٹھا کے واپس کی، کہا اتنا بھی میں پیٹو نہیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو نہیں کہہ رہے، زیادہ وقت لے رہے ہیں، کم وقت نہیں لے رہے، اور لوگ اس 14 مہینے کی پرفارمنس پہ ان کو ووٹ دیں گے. مثلا یہ کہ پیٹرول 150 سے 262 ہو گیا. ہاں مثلا بجلی کا ڈالر میں کتنا اضافہ ہو. انڈسٹری بند ہو گئی. انڈسٹری میں پیداوار جو ہے اس کے زمانے میں 11% بڑی تھی بڑی انڈسٹری کی. ترسیلات زر بڑی تھی. ان کے زمانے میں ترسیلات زر ہی میں جو خسارہ ہے
وہ $7-8 بلین کا, وہ اور برآمدات میں کمی ملا کر وہ انٹر بینک ریٹ اور اس میں بڑا فرق تھا جی, اور وہ آسانی سے نہیں سنکرونائز ہوگا. اب بھی پرابلم ہے, چاہے $3 کا بھی فرق ہو, لیکن جو آدمی ڈالر بھیجتا ہے 500, ظاہر ہے اس کے لیے بڑا فرق ہوتا ہے, اس نے بڑی محنت اور مشقت سے پیسے کمائے ہوتے ہیں. اس 14 مہینے کی پرفارمنس جو حکومت بنے گی وہ زیادہ سے زیادہ ممکن آج آپ کو مبالغہ کر کے 8-9% ووٹوں کے نمائندہ ہوگی, یعنی جو الیکشن کے بعد بنے گی. جی, اگر اسی طرح الیکشن ہوتے ہیں, ویسے تو یہ منصفانہ الیکشن نہیں ہو, ویسے یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ غور و فکر شروع ہو گیا ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے. تو میری پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بات ہوئی, اس نے کہا میرے ساتھ ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی, لیکن بہت ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غور و فکر شروع ہو گیا ہے کہ یہ بالکل ہی اگر پولنگ سٹیشن بائیں کر رہے ہوں, جیسے ہوا تھا 77 میں, ڈٹ کے دھاندلی کی تھی بھٹو صاحب نے, اور صوبائی اسمبلی کو بائیکاٹ کر دیا تو پولنگ سٹیشنوں پہ گیا ہی کوئی نہیں. اگر ایسا ہو گیا, کیونکہ کوششیں تو ساری ناکام ہو گئی ہیں. دیکھیے وہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے مستحکم تو بہت ہے, مگر پوچھتا اس کو کوئی نہیں. لیکن اس کی ترجمان اتنی تجربے کار سیاستدان ہیں, فردوس عاشق ایوان. بس یہ تبصرہ کافی ہے, اس تبصرے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اچھا, وہ بیچارے پون چودھری اس کے لیڈر ہیں سر. جی اچھا, وہ اپنا پرویز خٹک صاحب نے ڈینٹ ڈال دیا کے پی میں. پرویز خٹک صاحب در بھٹکتے رہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا اگر پارٹی نہ بنا سکے تو کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. وہ میرے صاحبزادے ہیں جو سب سے چھوٹے ہیں, تو کرکٹ کے بڑا کریز تھا ان کو. ہاں جی, اور اتنا کریز تھا کہ مجھے پوچھنے لگے وسیم اکرم جب 6-7 سال کا تھا کہ وسیم اکرم میں ریٹائر ہو جائے گا. میں نے کہا سبھی ریٹائر ہو جاتے. تو پھر اس نے بڑے غمزدہ لہجے میں کہا کہ اس کے بعد کرکٹ میں بچے گا کیا, یعنی اس کا کمپریہنشن ٹھیک تھی کہ بھئی ایسا بالا تھا وہ جو گیند سے شاعری کر سکے. تو میں نے کہا آپ کیا بننا چاہتے ہیں, کہ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کرکٹر نہ بن سکے, تو پھر اس نے بڑے آزردہ لہجے میں کہا کوئی نوکری وغیرہ کریں گے. تو پرویز خٹک کا بھی یہی حال ہے. پرویز خٹک نے کہا کہ پارٹی تو نہیں بن سکی, کوئی نوکری وغیرہ کر لیں گے. لیکن یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 3 لوگوں نے ان کو بہت ہی مایوس کیا, ادھر کچھ کہتے تھے ادھر کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. جو تعداد انہوں نے مجھے بتائی وہ بہت زیادہ تھی. اچھا, اور انہوں نے ٹیلی فون پہ جب میری پرسوں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسد عمر پہ بڑی حیرت ہے کہ بھائی یہ آپ مجھے ذمہ دار قرار دے رہا ہے, اور اس طرح کا بعض جگہوں پہ اس نے کہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے انتہا پسندی کا. تو اس پہ وہ آزردہ تھے. تو وہ جو وزیر صحت بنائے جن کا نام لینے کو میرا جی نہیں چاہتا, پھر سیکرٹری جنرل بنائے گئے, ان کے کچھ کارنامے بیان کیے, مجھے اس کے ذکر سے کراہت ہوتی ہے. میں اور بہت سے لوگوں کا ذکر کیا, لیکن کہا یہ عجیب آدمی ہے, ہنس رہا تھا, لطیفے سنا رہا تھا, اور کہتا ہے اچھا ہوا صفائی ہو گیا, اچھا ہوا صفائی ہو گیا. میں نے کہا یار عجیب, مطلب پریشان نہیں ہے. وہ پریشانی تو اس کو چھو کے نہیں گزری. البتہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں بیٹھتا ہے, ٹی وی چلا کے تو بات کرتا ہے تاکہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو سکے. تو کیا واپس لے لیں گے؟ کچھ لوگ سنا ہے واپس آنا چاہتے ہیں پارٹی. واپس اس نے یہ کہا ہے کہ جو واپس آئیں گے, جن کو واپس لیا جا سکتا ہے ان کو نئے پولیٹیکل ورکرز کی طرح کام کرنا پڑے گا, مناسب نہیں ملیں گے. فواد چودھری آنا چاہتے ہیں, اور بھی ہیں کئی. اچھا, تو ذرا انتظار کریں. ہارون صاحب نگران وزیر اعظم کون بنے گا؟ آپ کو پتہ ہوتی ہیں باتیں ساری, آپ بتاتے نہیں ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں, آپ خفیہ رکھتے ہیں معلومات. مجھ سے پوچھ کے ہی وہ فیصلہ آپ کے اندازہ یہ ہے کہ وہ ماہر معیشت ہوگا. حفیظ شیخ, رضا باقر, ہاں اندازہ یہ ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ کابینہ جو ہوگی وہ نون لیگ کے لوگوں پہ مشتمل ہوگی زیادہ تر. ہاں, جیسے پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے لوگوں پہ مشتمل ہے, اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے اور اس سے تباہی پھیل رہی ہے. نون لیگ کے لوگوں پہ مشتمل ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. سنا ہے کہ بہت ایماندار لوگ ہیں وہ. ایماندار تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز,
ایسے ہیں کہ مورخ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حیرت میں ڈوب جائے گا. اس کے لیے کوئی شیکسپیئر درکار ہوگا ان کے دیانتداری کی. ویسے ہارون صاحب ہماری اتنی دیانتدار لیڈرشپ ہے نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, پھر ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے, اتنے مقروض کیوں ہو گئے؟ اسی دیانتداری کی وجہ سے. دیکھیں نا 40 سال دیانتداری سے خطرناک یہ لوگ ہوتی ہے. ایک دوسرے کی جگہ حکومت کر رہے ہیں بدل بدل کے, انہوں نے تو دیانتداری ایمانداری کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, اور ہم مقروض ہوتے چلے گئے, دلدل میں پھنستے چلے گئے, ترقی ہوئی نہیں, انڈیا آگے نکل گیا, بنگلہ دیش آگے نکل گیا. یہ ہماری قسمت کا کوئی مسئلہ ہے, عوام ٹھیک نہیں ہے ہمارے. ہاں ٹھیک ہے, عوام بدل دینے چاہیے, سننا ہے نئے عوام لانے چاہیے. جمعیت علماء اسلام کے جو وزراء ہیں وہ تو انتہائی دیانتدار ہیں, ان کی شہرت بہت ہی اچھی ہے اس وقت اسلام آباد میں. جی بہت زیادہ. اچھا آپ فرض کیجئے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا یہ غیر جانبدار الیکشن ہوں گے؟ اب میری سمجھ میں نہیں آتا ایسے الیکشن کے بارے میں کیا اصطلاح استعمال کی جائے. بس آزادانہ, منصفانہ, صاف شفاف, غیر جانبدار. وہ ایک میں بچپن سے یہ سن رہا ہوں. عبد القادر حسن نے جو چاولک نے کرایا تھا ریفرینڈم, اس کے بارے میں ایک فقرہ لکھا تھا جس کی انہیں بہت داد ملی تھی کہ 12 بجے تک الیکشن جو منصفانہ تھے, اس کے بعد آزادانہ تھے. اس کے بعد یہ آزادانہ الیکشن آزادانہ الیکشن ہوں گے. تو پھر کون وزیر اعظم بنے گا؟ نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری, یا شہباز شریف؟ جو بھی بنے گا چند مہینوں کے لیے بنے گا. وزیر اعظم وہ ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے میں جسے عوامی تائید حاصل ہو. سب جانتے ہیں عوامی تائید کسے حاصل ہے. جو ان کی پچھلے 15 مہینے میں پرفارمنس رہی وہی رہے گی. یہ روتے رہیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سب کچھ برباد کر دیا, اور اس کے بعد ایک دن آئے گا یہ سب کلیپس کر جائے گا. یہ میں نہیں کہتا, شبر زیدی جیسا بہتر تجزیہ کرنے والا اس سے زیادہ کوئی بے باک آدمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بہت سے بہت 1 سال اگر ایسی حکومت بنے گی. لہذا میرا خیال ہے کہ ریکنسیڈر کیا جائے گا چیزوں کا. یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن جو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیے جائیں, اور پھر یہ اثر نو سرا. یہ ویسے ہارون صاحب جو اس وقت معیشت کی تانا بانا پھر سے بنا جائے, معیشت کی جو حالت ہے اس وقت, کیا الیکشن کا متحمل ملک ہو سکتا ہے؟ نہیں, الیکشن دیکھو نا, پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی ایران کی. پھر چیزیں کس طرح سنبھلی ہیں؟ جتنی بھی سنبھلی ہیں الیکشن سے سنبھلی نا. جب لندن پہ بم برس رہے تھے تو کیا الیکشن نہیں ہوئے تھے؟ اور جاپان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا تو کیا الیکشن نہیں ہوئے تھے؟ اسی نئی لیڈرشپ نے یورپ کی تعمیر نو کی, کوریا میں اسی طرح تعمیر نو ہوئی. چین میں کیا تھا جی, چین میں جو ہے وہ پارٹی نے اپنا گرفت قائم رکھی اور اثر نو تھنکنگ کی. موجودوں کے دور میں جو غلطیاں کی گئی تھیں. انڈیا میں کیا ہوا, الیکشن ہوتے رہے, اور جو گاندھی کی اور نہرو کی پالیسیاں تھیں بہت قدامت پسندانہ, جس کی وجہ سے شہریت ترقی کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اس کو ہندو شہریت ترقی کہا جاتا تھا. ری تھنکنگ ہوئی, 30 سال کے بعد منموہن سنگھ آئے اور ڈی ریگولیشن ہوئی اور ترقی کا عمل شروع ہوا. الیکشن ہوتے رہتے ہیں تبھی معاملات ٹھیک. اور ہمارے ہاں تو جو البتہ یہ ہے کہ جو مخاصمت ہے, بغض و عناد ہے باہم, اس کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس کے لیے خاموش کوشش ہو رہی ہے, اطلاعات یہ ہیں اور رازداری کے ساتھ ہو رہی ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بتانے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی نہیں بتاتے نا اصل میں؟ نہیں, مجھے ہر بات کا تھوڑی پتہ ہے. اچھا یہ بتائیے, زیادہ چانس کس کا ہے وزیر اعظم بننے کا, نواز شریف کا یا بلاول بھٹو زرداری؟ زیادہ چانس تو نواز شریف کا ہی ہے. کیوں؟ ایکچولی بڑے پاپولر ہیں. اچھا بہت پاپولر ہے. 16% ووٹ ہیں, ان کو مذاق ہے کہ 16%. تو یہ جو آصفہ بھٹو ہیں سنیں وزیر اعلیٰ سندھ بنے جا رہی ہیں. جی, منصوبہ یہی ہے. اور صدر کون بنے گا آج طے کر لیتے ہیں آپ. قرآن میں کیا خیال ہے, ہم بیٹھ کے آج سارے معاملات طے کر لیتے ہیں, پھر تو پریشانی نہیں رہے گی کسی کو, سب کو پتہ چل جائے. آپ ہی طے کر رہے ہیں, جب آپ طے کرنے کا تیار جی میری کیا مجال ہے. دیکھیے بات یہ ہے, وہ جو فارسی کا محاورہ بار بار ہم دہراتے ہیں, تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ. فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے, آسمانوں پہ ہوتے ہیں. تمام ڈپریشن کی وجہ عدم توکل ہے. بر صغیر کی تاریخ نے ایک ہی ایسا سیاستدان پیدا کیا ہے جسے عظیم مدبر کہا جاتا ہے, لیکن دراصل اسے سیاسی مجدد کہنا چاہیے. وہ ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. عمر بھر
ان کا ہاتھ اوپر رہا. انہوں نے کبھی نہ ذاتی زندگی 3 سال پیدل دفتر جاتے رہے, 3 سال, ایک مقدمہ بھی نہیں ملا, لیکن لباس بہترین پہنتے تھے, وہ قرض لیا, گھر کا سامان بیچا, کیا کیا, کسی کو آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا. اور اب تو بہت سے قائد اعظم ثانی پیدا ہو چکے ہیں ہارون نئے صاحب. سیاسی زندگی میں کسی سے مدد مانگی کبھی. ایک چیز ہے جو کامیابی کی ضمانت, ظاہر ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے, سنسیریٹی تو لازم ہے, وہ ہے توکل. اگر آپ توکل کر سکتے ہیں, اور جیسے بر صغیر کا مرض ہے مایوسی, ڈپریشن, بنگلہ دیش کچھ نہ کچھ اس سے نکل گیا, ہم بھی نکل جائیں گے تو بالکل ہم نکلیں گے. پاکستان ایک بڑی اچھی بات پہ ایک بریک لے لینا. پاکستان ایک بڑی منور تقدیر رکھتا ہے. یہ سب خس و خاشاک جو ہیں یہ بہہ جائیں گے, اور ایک دن جو ہے وہ دنیا بدل جائے گی. آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار, جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری. یہ ادوار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. آپ شاعری کے جو ہے نا وہ تو آپ کا ذوق بہت ہی بلند ہے. بریک پہ چلیں. ناظرین ابھی لیں گے ایک بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے جہانما. حاضر ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں جہانما, اور اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عامر جعفری صاحب نے, جو کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور 850 سے زائد اسکولز چلا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان سنو پاکستان سر. بہت شکریہ جی. آپ کی کہانی ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. کس طرح سے خیال آیا اس ٹرسٹ کو بنانے کا؟ ایک تو بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. بنیادی طور پر یہ تو پروجیکٹ کوئی 1995 میں جو ہے اس کو شروع کیا گیا, اور اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جیسے پاکستان میں بہت سے کام ہیں جو جس جگہ ہاتھ رکھے وہاں پر اصلاح کی اور بہتری کی جو ہے گنجائش موجود ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں لگا کہ ہمیں جو پاکستان کے مستقبل پہ کام کرنا چاہیے, اور اس میں یہ لگا کہ ہمیں بچوں میں کام کرنا چاہیے, اور یہ کہ بچوں کو سب سے خوبصورت اور بہترین چیز کیا دی جا سکتی ہے. تو وہ لگا کہ ایجوکیشن جو ہے جو سب سے بہتر تحفہ ہو سکتا ہے اور کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو تعلیم کے حوالے سے ہو سکتی ہے. اور پھر اس میں جب ہم نے مزید ڈگ آؤٹ کیا تو یہ تھا کہ کہاں زیادہ ضرورت ہے اس کے اندر نا, تو ہمیں لگا کہ شہروں میں پھر بھی حکومت پہنچ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر پہنچ جاتا ہے, چونکہ اس کو فیس لینی ہوتی ہے اور اسے چلانا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے چھوٹے علاقے ہیں, گاؤں دیہات ہیں, ہمارے دور دراز علاقے ہیں, وہاں پر تو وہاں پر جو ہے تعلیم کی بہت شدید ضرورت بھی ہے, اور وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں پہنچتا, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ انیشیٹیوز نہیں ہے. تو غزالی ٹرسٹ نے پھر یہ سوچا کہ ہم پاکستان کے دیہی علاقوں کے اندر جو ہے یہ تعلیم کا کام کریں گے. تو وسائل نہیں تھے اس وقت ہمارے پاس. ٹرسٹ بنا کیسے, کن لوگوں نے بنا؟ یہ ہمارے جو یونیورسٹی سے کچھ لوگ فارغ ہوئے تھے, کچھ انڈسٹریلسٹ تھے, یہ کوئی 8-10 لوگوں کا گروپ تھا سر, تو جنہوں نے اس کو پھر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی. نام بتائیں نا. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا. اس میں ہمارے حافظ ادریس صاحب پہلے تھے, وقاص صاحب پہلے تھے, مشتاق مانگڑ صاحب تھے, اور ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب تھے, یہ لوگ تھے. اور پھر یہ ہے کہ ٹرسٹ تقریباً ہر 3 سال کے بعد یہ چینج ہوتا رہتا ہے اس کے اندر نا, اور لوگ آتے رہتے ہیں اس کے اندر. میں نے اس کو 2005 کے اندر جو ہے اس کو میں نے جوائن کیا تھا, اور پرپز یہ تھا کہ اس کو ہم تعلیم کا کریں. اور اس میں پھر ماڈل یہ بنایا, چونکہ وسائل کی کمی تھی, تو ایک استاد ایک کلاس سے جو ہے ہم نے اپنا 1997 میں جو ہے سفر کا آغاز کیا. پھر یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے 1997 میں ہم نے 22 اسکول ایک استاد کے ساتھ جو ہے شروع کیے, 500 بچے انرول ہوئے, اور اس طرح یہ ہمارا کام پھر بڑھتا گیا. تو آج الحمدللہ 2023 میں ہمارے پاس کوئی پورے پاکستان میں 850 جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں. ایک اسکول, ایک کمرہ, ایک استاد سے شروع ہوا یہ سفر نا. اب بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں, اب تو پھر جب کیونکہ ہر سال ایک نئی کلاس آتی ہے اور وہ کلاس پھر آگے کتنے بچے ہیں اب اس وقت ہمارے پاس تقریباً 1,25,000 بچے جو ماشاءاللہ ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اور چونکہ یہ سارا, کیا یہ سب سے بڑا ادارہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جی, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جو 3-4 بڑی چین ہیں اس میں جو کام کر رہی ہیں, سٹیزن فاؤنڈیشن ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, غزالی ٹرسٹ ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے ہیں. لیکن سارے ملک میں ہیں, یہ پورے ملک کے اندر ہے. موسٹلی پنجاب میں, چونکہ شروع پنجاب سے ہوا تھا تو پنجاب کے دیہی علاقوں سے شروع ہوا تھا, اور اس میں بھی پنجاب کے جنوبی پنجاب میں جو ہے زیادہ ہمارا فوکس تھا اس کے اندر. اور پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ کہ پاکستان میں آج کی تاریخ میں بھی آؤٹ آف اسکول بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جی, 2.5 سے 3 کروڑ تعداد ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی ہوگی, خاص طور پہ 2 سال جو کووڈ کے گزرے ہیں, پھر جو سیلاب ہے اور جو ہمارے ہاں حالات ہیں اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعداد کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. اور ہمارے پاس موجودہ صورتحال میں
کوئی ہمارے پاس اس وقت پلان نہیں ہے کہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول کیسے لے کر آیا جائے، اور ہر گزرتا دن سے یہ فاصلہ بچوں کا اور اسکول کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک؟ جی پہلی جماعت سے موسٹلی یہ چونکہ رورل ڈیپتھ میں ہیں تو زیادہ تر اسکول ہمارے پرائمری لیول کے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ اب 20 سال سے اوپر ہو گیا ہے تو بہت سے اسکول مڈل ہیں، ہائی ہیں اور ہائر سیکنڈری ہے. لیکن اس میں بھی ہم نے ترجیحاً یہ رکھا ہے کہ پرائمری کے بعد چونکہ گاؤں کے اسکول ہیں تو ہمیں پرائمری تک تو بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے جو بڑے اسکولز ہیں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول وہ ہماری بچیوں کے ہی ہیں. تو ہمارا خیال تھا کہ بچے ذرا موو کر سکتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے آج بھی دیہی علاقوں میں ٹریول کر کے جانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو کون سے بچے پڑھتے ہیں ان سکولز میں اگر بات کی جائے؟ موسٹلی میں نے جس طرح بتایا کہ یہ رورل ڈیپتھ کے اندر ہے تو اس کے اندر زیادہ تر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پور فیملی سے آنے والے بچے ہیں وہ اس کے اندر پڑھتے ہیں. الٹرا پور آپ فیملی سے کہہ سکتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اگرچہ ہم نے فیس سٹرکچر ایک رکھا تھا 50 روپے سے ہم نے اس کو آغاز کیا تھا، آج شاید 250 روپے ایوریج فیس ہوگی، لیکن مور دین 50% بچے وہ فیس بھی نہیں دے سکتے. اگر آپ سمجھیں کہ اگر 1,25,000 بچے پڑھتے ہیں تو اس میں 50% بچہ ایسا ہوگا کہ جو یہ فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو پھر ہم لوگ اخراجات کیسے چلاتے ہیں؟ ہمارے مختلف اس کے ماڈل ہیں. ایک تو ڈونیشن ہے جو ہم پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس کے لیے ہم اکٹھی کرتے ہیں. فیس ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں بلکہ جو پے کر سکتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کم از کم اس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں اس کے اندر. تیسرا اب گورنمنٹ کے پروجیکٹ بہت سارے ہمارے پاس آ گئے ہیں جو چونکہ گورنمنٹ بھی عرصہ دراز جیسے پنجاب گورنمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ پچھلے 25-30 سال سے پبلک سیکٹر میں دانش اسکول کے علاوہ کوئی اور اسکول نہیں بنا، بلکہ تعداد کم ہوئی اس کے اندر نا 5000 کم ہوئی. جی تو یہ نہیں بنا. تو اب یہ صورتحال ہے کہ جبکہ تعداد آپ کی پاپولیشن اور خاص طور پہ دیہی علاقوں میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں جاتا وہاں بہت بڑی تعداد میں آؤٹ آف اسکول بچے موجود ہیں. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے مظفر گڑھ کے اندر آج سے چند سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور اس کے اندر ہم نے 200 اسکول بنائے صرف مظفر گڑھ کے اندر، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں. اور یہ وہ اسکول تھے جس کے 3 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی پرائیویٹ اور پبلک اسکول نہیں تھا. آج کی تاریخ میں 25,000 بچے وہاں پڑھتے ہیں، سارے فری ہیں. اور 25,000 بچے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو اس سے پہلے اسکول نہیں جا رہے تھے. اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا یہ کہتا ہے تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ بچہ صرف ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ایسا موجود ہے جس کو اسکول آنا چاہیے اور اس کے قریب اسکول موجود ہے. ایک بچہ غریب بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا اور ان کے ماں باپ چاہتے ہیں یہ کوئی مزدوری کر لے بچہ تو روٹی تو مل جائے گی نا، تو اس کے لیے بھی کچھ ہے آپ کا؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاورٹی ایک بڑا ایشو ہے اس کے اندر، لیکن ہمارا جو پروجیکٹ ہے زیادہ تر وہ چھوٹے علاقوں میں پرائمری بچوں کے لیے. اچھا یہ وہ بچے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ کوئی کام اس طرح کا نہیں بلکہ ان کو اسکول آنا چاہیے. اچھا یہ کہیں جا بھی نہیں رہے ہوتے، یہ صرف گلی کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. جس طرح بھی اب میں آپ سے ذکر کروں گا جب ہم نے ہندو کمیونٹی کے اسکول شروع کیے تھے تو وہاں بھی صورتحال تھی کہ غربت بہت زیادہ تھی. علاقوں میں کیا سر یہ ہم نے یہ بنیادی طور پہ تو یہ منچن آباد سے لے کر جو سعدک آباد تک کی پٹی ہے، ہارون صاحب آگاہ ہوں گے، اس کے اندر سندھ میں لوگ کہتے ہیں ہندو بہت زیادہ ہے لیکن یہ جو ہماری پنجاب کی یہ جو پٹی ہے اس کے اندر جنوبی پنجاب میں کافی ہندو جی وہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں صحرائی علاقوں میں اور ان سے قریب جو قصبے ہیں ان میں جی تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں. تو یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ ہندو بچیاں کسی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے اور کمیونٹی نے فیصلہ کیا کہ اسکول نہیں بھیجنا بچوں کو نا. تو ہمیں لگا کہ یہ اس کمیونٹی کا بھی نقصان ہے، اس بچے کا بھی نقصان ہے، ایٹ دا لارج ہماری پوری سوسائٹی کو یہ برڈن بیئر کرنا پڑے گا. تو ہمیں 1.5-2 سال لگے اس کمیونٹی سے بات کرنے میں اور پھر آخرکار ہم نے وہاں ایک اسکول بنایا، پھر 2 بنائے. اب 6 اسکول ایسے ہیں کہ جو صرف ہندو کمیونٹی کے بچیوں کے لیے ہیں اور تقریباً کوئی 650 بچے بچیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہندو بچے ہیں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. عامر جعفری صاحب یتیم بچوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور پھر جو اسپیشل بچے ہیں وہ بھی اسکول. جی یہ دونوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ یہ جو ڈسیبلٹی ہے ہمارا جو گورنمنٹ میں ہارون صاحب جو اسپیشل ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے یا جو انہوں نے گورنمنٹ انیشیٹو لیا وہ بھی سن 2000 میں شروع کیا. اس سے پہلے تک تو کوئی ہمارے تصور میں نہیں تھا کہ یہ بھی ایک اسپیشل بچیاں بھی ایک ایسی چیز ہے. ہم وقفے کے بعد نہ پوچھیں. بالکل عامر جعفری صاحب آپ اسی طرح آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی ہم نے بریک لینی ہے، بریک بھی ضروری ہے. تو حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ناظرین کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے جہاں نما. اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. جہاں نما میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جعفری صاحب اب بات کر رہے تھے وہیں سے اس کو کنٹینیو کیجئے. اسپیشل بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یتیم بچوں کے حوالے سے. میں بتا رہا تھا کہ کافی نگلیکٹڈ ہے یہ سیگمنٹ ہماری سوسائٹی کے اندر. بہت سی چیز نگلیکٹڈ ہے
ہم جب نارمل بچوں کے لیے ہم چیزیں پوری نہیں کر پا رہے تو اسپیشل بچے تو پھر، اور خاص طور پہ جو دیہات میں ہیں. دیہات میں. تو ہمیں اس کا ریئلائز یہ ہوا کہ یہ کچھ عرصے پہلے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا. میں اسکولوں میں جاتا تھا، میرا ایک بڑا بیٹا ڈسیبل ہے، تو فطرتاً میں جا کے اپنے اسکولوں میں پوچھتا تھا جا کے بھی یہاں آس پاس کوئی اسپیشل بچے بھی ہیں اور ان کے کیا حال احوال ہے. تو مجھے پھر اندازہ ہوا کچھ عرصے کے بعد جا کے کہ تقریباً ہر بڑے گاؤں میں 10 سے 15 بچے یا بچیاں ایسے ہیں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں، لیکن گورنمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یا میکسیمم تحصیل ہیڈ کوارٹر سے نیچے کا کوئی ان کے پاس نظام نہیں ہے کہ اسپیشل بچوں کو کیسے کیڈر کیا جائے اس کے اندر. اور جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی بھی بہت ہی بری صورتحال ہے اس کے اندر نا. تو اس وقت ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور ایٹ دیٹ ٹائم میں نے ڈسکس کیا، ہمارے دوست بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈسیبل کے چیئرمین بھی تھے، تو میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بالکل ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے غزالی کے سسٹم کے اندر اسپیشل بچوں کو کیڈر کریں. تو انہوں نے پھر میری ایک صاحب ہیں یہاں پر لاہور میں، جسٹس عامر رضا صاحب، وہ امین مکتب کے نام کا ایک ادارہ چلا رہے تھے اسپیشل بچوں کا. میری ان سے ملاقات کرائی، پھر ہم نے ایک ماڈل، ایک انکلوسیو ایجوکیشن کا ماڈل سیٹ کر لیا. اب الحمدللہ غزالی ٹرسٹ کے اندر کوئی 38 کے قریب سیٹ اپ ہیں جو کہ اسپیشل بچوں کے ہمارے نارمل اسکولوں کے اندر ہیں، جس میں 1700 بچے بچیاں جو اساتذہ کی تربیت کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے جو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ہارون صاحب نے صحیح کہا کہ جو اسپیشل بچوں کو پڑھانے کے لیے اسپیشلائز ٹیچر ہونے چاہیے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں اسپیشل بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کہاں سے ملے گا؟ یہ ایک مشکل کام تھا. تو کیا جب تک ٹیچر نہ ملے ہم کو چھوڑ دیں؟ تو ہمیں لگا کہ نہیں، ہم اپنے نارمل جو ہمارے روٹین کے ٹیچرز ہیں ان میں ہم یہ بات کریں، اور جو اس میں موٹیویٹڈ ہو اس کو ہم سلیکٹ کریں اور پھر ٹریننگ کے لیے لاہور بلائیں، اور یہاں جو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں ان کو بٹھایا جائے اور ان کی ٹریننگ کی جائے. پھر ان ٹیچرز کو جو اپنے اسکولوں میں ہم تعینات کریں اور ان کو عام ٹیچر سے زیادہ سیلری دی جائے تاکہ وہ ہمارے ان اسپیشل بچوں کو جو ہے وہ پڑھا سکیں اور لے کے چل سکیں. رزلٹ کیسے ہیں اس کے؟ رزلٹ جو اسپیشل اسکول کے جو بچوں کے رزلٹ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، چونکہ بالکل ایک یہ ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اس کو ذرا جج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. مثلاً ایک ہمارا اسکول ہے کامرا کے اندر، اٹک کے ساتھ ایک علاقہ ہے جہاں ہمارے جہاز بنتے ہیں. جی بالکل. تو وہاں ہمارا اسکول ہے کہ جہاں 400-500 بچے بچیاں پڑھتے ہیں. تو وہاں ہمارا اسپیشل بچوں کی بھی ایک کلاس شروع ہوئی. میں جب وزٹ کرنے کے لیے وہاں پر گیا تو وہاں کی پرنسپل مجھے اس کلاس میں لے گئے کہ آپ اسپیشل بچوں سے بھی ملیے. تو وہاں کی جو ٹیچر ہے تو اس نے مجھے تعارف کرایا اور ایک بچے سے ملوایا جو کتابیں کھول رہا تھا کاپی اور بند کر رہا تھا. اس کے اندر کوئی تصویریں بنی ہوئی تھی. تو کہنے لگے سر اس بچے سے ملیے. تو میں نے کہا اس بچے میں کیا خاص بات ہے، یہ تو اپنی تصویریں دیکھ رہا ہے کتاب کی. کہنے لگے سر یہ 6 مہینے پہلے جب یہاں آیا تو اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے اس بچے کے، اور ماں اس کو لے کر آئی. تو ہم نے اس ماں سے پوچھا کہ تم نے اس کے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے اتنا پیٹتا ہے کہ اس پہ نیل پڑ جاتے ہیں. آبسیشن تھا اس کو، نیل پڑ جاتے ہیں. تو کہنے لگی سر، تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے سنا کہ یہاں اسپیشل بچوں کی کلاس شروع ہوئی ہے، تو کیا آپ میرے اس بچے کو ایکسیپٹ کر لیں گے اسکول کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اسی لیے بنایا، آپ اس کو یہاں چھوڑ جائیے. تو مجھے ٹیچر کہنے لگی دیکھیں سر 6 مہینے بعد یہ بچہ اب نہیں مار رہا، یہ اس کتاب سے اور تصویروں سے جو ہے وہ کھیل رہا ہے. تو یہ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا فرق اس ماں کی زندگی میں جو سکون آیا ہوگا اور ایک اسکول جانے لگا. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے اسپیشل بچوں کے حوالے سے بھی موجود ہیں. اور یہ بھی پروجیکٹ میں نے کہا 38 اسکولز میں ہم نے ابھی شروع کیا ہے. ابھی ہمارے سینکڑوں اسکول ہیں کہ جہاں تک جیسے جیسے ہم وسائل ملتے جائیں گے ہم یتیم بچوں کے لیے بھی یتیم بچے ہیں ہمارے پاس تقریباً کوئی 5000 ہیں. 5000 جی 5000 بچے ہیں جو کہ وہ گاؤں دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا ہم نے پورا ایک کفالت کا نظام بنایا ہوا ہے. ان کی تمام ضروریات غزالی ٹرسٹ کے اندر، ہر وہ یتیم بچہ کہ اس کی ضروریات غزالی ٹرسٹ پوری کرتا ہے، چاہے وہ یونیفارم کی ہو، جوتوں کی ہو، کتابوں کاپیوں کی ہو، فیس، وہ سب ہم ان کے کرتے ہیں. اور وہ ہمارے پاس پورے اعتماد کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی تعلیم کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے. اچھا عامر جعفری صاحب، آپ غزالی پریمیئر کالج کے حوالے سے بھی دیکھنے والوں کو بتائیے. جی اس میں یہ ایک پروجیکٹ تھا جو کچھ سال سے ہم سوچ رہے تھے ہم کیا کریں. ہمارے پاس 1.5 لاکھ بچے تھے اور وہ سارے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ، اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ ہم سب کو آگے بڑھا سکیں. لیکن ہمیں لگا کہ جو بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے ہیں انہیں کم از کم، چونکہ ہمیں لگتا تھا گاؤں میں کئی ٹیلنٹ ضائع اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اگر انہیں ماحول اچھا میسر نہ آئے، گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، غربت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ، آپ کو معلوم ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سب ہائیسٹ ریٹ ہے ڈراپ آؤٹ کا، چھوڑ جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے یہ بچے ضائع نہ ہو جائیں. لیکن چونکہ وسائل نہیں تھے، بہرحال کچھ دوست ملے ہمیں
اور انہوں نے हमने उनको ये प्रोजेक्ट रखा कि हम चाहते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे क्रीम है जो, हाँ, उनको हम यहाँ लाहौर ले आएँ, और यहाँ एक साहब ने अपना हमें जगह दे दी। अब इस वक्त कोई 200 के करीब बच्चियाँ जो बच्चे जो हैं वो हम 8वीं क्लास से हम लेते हैं। अच्छा। और वो 2nd ईयर तक जो है यहाँ पर हमारे पास पढ़ते हैं। और आपको खुशी होगी कि मैं समझता हूँ कि लाहौर के जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, यानी A1 ग्रेड जो आते हैं वो हमारे बच्चों के आते हैं। और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अभी मैं कोपनहेगन गया हुआ था गजाली की फंड रेजिंग के लिए, तो मैं एक रेडियो प्रोग्राम में गया, जिस तरह यहाँ आया बैठा हूँ, तो वहाँ एक साहब का फ़ोन स्टूडियो में आया कि जी मुझे पता चला एक सोशल मीडिया से आप आए हुए एक दिन और कल आप यहाँ से चले जाएंगे, तो मैं मिलने आना चाहता हूँ। और वो लड़का मुझे मिलने के लिए आया और उसने मुझे बताया कि वो गजाली ट्रस्ट का जो है 79 GB फैसलाबाद के पास एक जगह है, वहाँ से पढ़ा हुआ है, और अब वो जो है कोपनहेगन यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में PhD कर रहा है उसके अंदर। ये एक एग्जांपल है। इस तरह मैं तो वो लोग जो पढ़ के फारिग तहसील होते हैं आपकी मदद करते हैं? जी बिल्कुल, एक हमने एक एलुमनाई भी बनाया है, खासतौर पे GPC का भी, कि उसमें वो सब बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं और छोटे छोटे पैसे, अभी वो खुद पढ़ भी रहे होते तब भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उनसे हम GPC के बच्चों की फीस भी पे, GPC में पढ़ने वाला हर बच्चा फ्री है। हम किसी से फीस नहीं लेते वहाँ पर, उनका सारा खर्चा जो है हम खुद उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर पाकिस्तान में जहाँ मसाइल हैं वहाँ खैर भी बहुत ज़्यादा है। आपके डोनर पाकिस्तानी ज़्यादा हैं या गैर मुल्की पाकिस्तानी ज़्यादा हैं? जी पाकिस्तान ज़्यादा फंडिंग होती है। अगर हम ओवरसीज़ में भी काम करते हैं, हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ है वो भी गजाली की हेल्प करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस रमज़ान मुबारक में आप देखें कितनी महंगाई हो चुकी थी, और जब हम फंड रेजिंग इवेंट प्लान कर रहे थे तो हमारी टीम कह रही थी कि सर इस वक्त तो बहुत बुरी हालात हैं, हम कैसे करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से हमने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए माशाअल्लाह। अब मियाँ वाली में सर हारून साहब अच्छी तरह जानते हैं, एक बड़ा पसमानदा सा इलाका है, लोगों के दिल बड़े हैं, और मियाँ वाली के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। और उसमें जो है आप ये देखिए कि मियाँ वाली है या बखर है, वो कहने का मतलब वहाँ से लीडर भी बड़े बड़े पैदा हुए वो भी है, लेकिन कहने का मतलब है लोगों का अगर एतमाद आ जाए, यानी लोग बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है ना, जिसकी वजह से लोग बचा। लेकिन अगर आप एक दफा ट्रस्ट कायम कर लें, आप ऑडिट का सिस्टम है कि जी हमारा इंटरनल ऑडिट भी है, पूरा डिपार्टमेंट है, और एक्सटर्नल ऑडिटर भी हमारे मौजूद हैं जो हमारे टॉप 10 हैं, उनमें से हम। अच्छा आमिर जाफी साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं और डोनेट करना चाहते हैं, किस तरह से वो डोनेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ये प्रोजेक्ट चूँकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। आप ऑर्फन बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, आप स्पेशल बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, आप हमारे स्कूल जो गांव देहातों के हैं जहां ऑन एवरेज 150-200 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक यतीम बच्चे पे कितने? हमारे 30,000 पूरे साल के। जी एक बच्चे के 30,000, और जो स्पेशल बच्चा उसके 40,000 पूरे ईयर की उसकी ज़रूरियात पूरी करने के। तो मेरा ख्याल है कि ये आप बाई एनुअल भी दे सकते हैं, और बहुत से, मैं नहीं कहना चाहता हारून साहब और इस तरह बहुत से लोग हमारे इसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं इसके अंदर। आपने कहा था हुकूमत से भी ताउन है। जी हुकूमत का सर ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, और जिस तरह की वसाइल की सूरत हाल है, अभी उससे पहले भी आप मईशत की बात कर रहे थे, उस सूरत हाल में आपने बताइए कि ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में लाने हैं और जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे, और यही फ्यूचर है हमारा आने वाले दिनों के अंदर ना। तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो नेक नाम अदारे काम कर रहे हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके मुतालिक हमारे बड़े लिखते भी रहते हैं। एजुकेशन फाउंडेशन से कुछ मिलता है? पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन फाउंडेशन KPK, इन सब के साथ हम राब्ते के अंदर भी हैं, और बहुत से हम प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि यही एक वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए मसलन अभी गवर्नमेंट ने हमें पंजाब के अंदर कुछ 300 जो है पब्लिक स्कूल हैंड ओवर किए हमें गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर, और वो स्कूल थे जो बंद पड़े थे, जब इंतहाई कम इनरोलमेंट थी या बहुत ही ज़ीरो रिजल्ट स्कूल थे, और अब आप देखें वो तमाम स्कूल भर चुके हैं। रिजल्ट उनके अगर तालिब इल्म उस वक्त, और अब सर उस वक्त तालिब इल्म कोई थे 3,500 और अब 12,000 तालिब इल्म, और रिजल्ट उस वक्त 25 से। गवर्नमेंट कितने पैसे देती है? गवर्नमेंट हमें देती है 750 रुपये। अच्छा, डॉक्टर अमजद साहब फी बच्चा 800 रुपये देते हैं जी, वो से 19-20 का जी फी बच्चा जी। और कितने अखराजात उठते हैं उस पर? तकरीबन 19-20 के इतने ही अखराजात आ जाते हैं उसमें ना, बल्कि कुछ हमें खुद भी डालना पड़ता है। जैसे मियाँ वाली के जो स्कूल थे और बखर के, वहाँ हमारे पास कोई 80 स्कूल थे, उसमें हमने 54 कमरे एक ही साल के अंदर अपनी मदद आपके तहत बनवाए पब्लिक। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर जाफी साहब, आपका भी, हारून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी, मेरा भी शुक्रिया, अदनान आदिल साहब आपका भी और मजबूरन अदनान आदिल का भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں۔